السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرلز کیا حال چال ہیں؟ ہم حصہ نمبر 2 ہجرت و جہاد یعنی ہجرت و جہاد کی مشقی سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال ہے، ہجرت سے کیا مراد ہے؟ سورۃ نساء میں ہجرت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تفصیلاً بیان کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ ہجرت کے معنی۔ سب سے پہلے اس کو جب ہم لکھنے جائیں گے تفصیلاً ایکسٹینسو کوسچن حل کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ ہجرت کے معنی۔ ہجرت کے کیا معنی ہے؟ کیا لکھیں گے کہ ہجرت کے معنی ہے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ ٹھیک، ہجرت کا اصطلاحی مفہوم۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہوں اور برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہجرت کی اقسام آ جائیں گے۔ ہجرت کی اقسام: ہجرت اللہ اور ہجرت الدنیا۔ ہجرت اللہ میں لکھیں گے، نیچے آپ لکھو گے سب ہیڈنگ اس کا ہجرت اللہ لکھ کے اس کو ایکسپلین کرو گے۔ ہجرت اللہ سے مراد اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ پھر ہجرت الدنیا۔ ہجرت الدنیا سے مراد دنیا کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ ٹھیک ہے، پھر اب ہجرت اللہ کی بھی اقسام آ جائیں گی۔ ہجرت اللہ یا دین اسلام کی مشہور ہجرتیں، جو مسلمانوں نے ہجرتیں کی تھی وہ اللہ کے لیے کی تھی نا، جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے، مکہ کو چھوڑ کر حبشہ گئے، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہجرت کر کے گئے تھے، اس لیے ہجرت اللہ کی اقسام یا دین اسلام کی مشہور ہجرتیں۔ تو سب سے پہلے کون سی آ جائے گی؟ ہجرت حبشہ اولا۔ ہجرت حبشہ اولا جب مکہ کے مظالم سے مسلمان تنگ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ خواتین اور کچھ مرد جو ہیں مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر ہجرت حبشہ ثانی۔ تو ہجرت حبشہ ثانی میں کیا لکھیں گے کہ مکہ والوں کے مظالم جب بالکل ختم نہ ہوئے تو پھر دوبارہ پہلے سے کچھ زیادہ خواتین اور مرد حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ بھی آپ کو پتہ ہے، جب مکہ والوں نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت مل گئی اور تمام مسلمانوں کو بھی مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ اب آگے چلیں گے، سورۃ نساء میں ہجرت کا کیا حکم ہے؟ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ ترجمہ: جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہ تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ پھر آ جائے گا ہجرت سے مستثنی لوگ۔ اگر کوئی شخص ہجرت کے وسائل نہ رکھتا ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ ترجمہ: ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی رستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ پھر مہاجرین کا مقام آ جائے گا۔ مہاجرین کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں مہاجرین کے بلند درجات ہیں۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے مہاجر دیکھ لیں۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جاتا ہے، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو مہاجرین کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہاجرین کے بلند درجات ہیں۔ ان کو سچے مومن کہا جاتا ہے، ان کو عزت کی روزی دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ نساء میں ارشاد ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ
فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائیں وہ زمین پر میں بہت سی کشائش اور جگہ پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اسے موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر آگے آ جائے گا ہجرت نہ کرنے والوں کو وعید۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہ کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، یعنی وہ تمہارے ساتھی نہیں اگر وہ ہجرت نہیں کرتے، ان کے پاس راستہ بھی ہے اور ہجرت کرنے کے وسائل بھی ہیں اور پھر بھی وہ ہجرت نہیں کرتے تو ان کے ساتھ تمہاری رفاقت یا دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری۔ ہجرت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، سورۃ آل عمران میں ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ ترجمہ، پس جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر کے گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ اللہ کے ہاں بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے۔ ہجرت نہ کرنے والوں کو وعید۔ یہ ہو گیا ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری بھی ہو گیا۔ جہاد کے فرض ہونے سے پہلے سب سے بڑا عمل کیا تھا؟ جہاد فرض ہونے سے پہلے سب سے بڑا عمل ہجرت تھا۔ دنیا میں اور آخرت میں اجر کی نوید، یعنی مہاجر کے لیے، ہجرت کرنے والے کے لیے دنیا میں اور آخرت میں اجر کی نوید۔ سورۃ نحل میں ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔